حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ پوری کی پوری سورت یہ بھی مدنی سورت ہے، یعنی سن 13 نبوت کے بعد نازل شدہ سورتوں کے اندر سورہ بقرہ بھی ہے. سورہ بقرہ کی کئی ساری فضیلتیں حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن الشیطان لا يدخلہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. تو سورہ بقرہ کی گھروں کے اندر تلاوت کرنا شیطان سے گھروں کو بھگانے اور شیطان کی چالوں سے گھروں کو محفوظ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لہذا سورہ بقرہ ویسے تو تمام قرآن کی تلاوتیں گھروں کے اندر ہونی چاہیے، ہر مہینے کے اندر، سال کے 12 مہینے، ہر دن، لیکن خاص طور پر سورہ بقرہ کی یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس میں داخل نہیں ہوتا کہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان جس گھر میں بسیرا کر لے، جس گھر میں شیطان داخل ہو جائے، وہ گھر حقیقی معنی میں گھر نہیں رہتا. وہ گھر شیطان کے داخل ہونے کے بعد قبرستان کی مانند بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اس سے معلوم بھی ہوا کہ جس گھر میں شیطان داخل ہو وہ گھر حقیقی معنی میں گھر نہیں بلکہ وہ قبرستان کی مانند ہے. قبرستان کا مطلب کہ ایسے لوگوں کی رہنے کی جگہ کہ جن کے اندر روح یا جن کے اندر کوئی حرکت موجود نہیں. تو جس گھر میں سورہ بقرہ یا قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، بھلے سے اس گھر کے اندر چلنے پھرنے والے انسان رہتے ہوں، اٹھتے ہوں، بیٹھتے ہوں، کھاتے ہوں، سوتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ گھر نہیں بلکہ قبرستان ہے. لہذا قرآن مجید کی تلاوت سے گھروں کو معمور رکھنا اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کا گھروں کے اندر اہتمام کرنا یہ ہم تمام کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم کے ذریعے. الف لام میم اس قسم کے حروف جو مختلف صورتوں کے شروعات میں اللہ رب العالمین نے بیان کیے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. الف لام میم اگر ہے تو الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ پڑھتے ہیں اور میم کو الگ پڑھتے ہیں. کئی حروف مقطعات ایک حروف کے بھی ہیں قرآن مجید کے اندر، کبھی 2 حروف کے بھی ہیں جیسے طاسین، یاسین، اس قسم کے. کہیں 3 حروف کے حروف مقطعات بھی ہیں، طاسین، میم، اس قسم کے حروف کے، اور 4 اور 5 قسم کے حروف مقطعات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اب ان حروف کے معنی کیا ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے؟ صحیح قول اور راجح قول حروف مقطعات کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ان حروف کے معنی اور مطالب کسی کو نہیں معلوم. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ ان حروف مقطعات کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے. بعض مفسرین نے
یہ بھی کہا کہ حروف مقطعات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اور کفار کے لیے ایک چیلنج ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے اللہ نے چیلنج رکھا ہے، کیونکہ وہ کفار و مشرکین عربی کے ماہر تھے، عربی زبان پر فخر کرتے تھے، اور عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ان کے پاس بڑی زیادہ تھی، بڑی فصیح و بلیغ عربی وہ بولتے تھے. لہٰذا ان کو اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر تھا کہ ہم عربی جاننے والے ہیں. لہٰذا خود اپنے لوگوں کو ہی وہ لوگ عربی جاننے والے کہتے، اور عرب کے علاوہ جتنے دنیا کے لوگ ان کو عجم کہا کرتے تھے، عجمی. اور عجمی کا مطلب ہے گونگا، مکہ، جس کو بولنے نہیں آتا. تو ان کا غرور عربی زبان کے تعلق سے ایسے تھا کہ گویا یہ اپنے آپ کو ہی دنیا میں بولنے والا سمجھتے تھے اور دوسری دنیا کے لوگوں کو وہ گونگا سمجھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے ماحول کے اندر ان کے لیے ایسے حروف مقطعات چیلنج کے لیے پیش کیے کہ جس زبان پر تم اپنے آپ کو فخر کرتے ہو اور جس زبان پر تم کرتے ہو، اسی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. اگر تمہیں اپنے زبان پر فخر ہے تو اس قسم کا کلام، اس قسم کی آیتیں تم نازل کر کے یا پھر تم بنا کر پیش کرو. اس قسم کا ایک چیلنج حروف مقطعات کے اندر ان کفار و مشرکین کے لیے بھی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کی شک کی، شبہ کی، ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں. کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی اس کتاب کے اندر گنجائش نہیں. اب کس لحاظ سے شک و شبہ کی گنجائش نہیں؟ کسی بھی لحاظ سے قرآن مجید کے معاملے میں شک اور شبہ کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں. سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین کی جانب سے اترے ہوئے منزل من اللہ ہونے میں قرآن کے اندر کوئی شبہ نہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا. تو یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش موجود نہیں. اس کے علاوہ جن احکام کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا، ان احکامات کے بارے میں بھی، ان احکامات کے معاملے میں بھی ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش قرآن مجید کے اندر نہیں. جن باتوں سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسانوں کو روکا، ان باتوں میں بھی اللہ رب العالمین کے ان منہیات میں بھی کسی بھی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو قانون اور جو دستور انسانوں کو دنیا میں قرآن کی شکل میں بھیجا، اس دستور اور اس قانون کے اندر بھی ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یعنی ان قرآن مجید کے احکامات اور قرآن مجید کے منہیات یا قرآن مجید کے قانون کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب انسانوں کے لیے کتاب رحمت ہے. کتاب ہدایت اور کتاب رحمت ہونے کے معاملے میں کسی بھی قسم کی شک اور شبہ کی اس کے اندر گنجائش نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بنیادی اور پہلی آیت کے اندر یہی اعلان کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا شک، کسی بھی قسم کا تردد نہیں. دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں دنیا میں موجود ہیں، بہت سارے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں کہ جن کے صحیح یا غلط ہونے کا احتمال ہر کتاب کے اندر موجود ہوتا ہے. ہر کتاب کے اندر اس کے صحیح یا غلط ہونے کا احتمال ضرور موجود ہوتا ہے، لیکن اس قسم کا احتمال قرآن مجید کے اندر بالکل اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا. پھر اللہ نے کہا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے وہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. ویسے تو قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اس قرآن مجید اور اس کی تعلیمات سے ہدایت پا سکتا ہے، لیکن اللہ نے بیان کیا کہ حقیقی معنی میں قرآن مجید سے وہی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا تقوی موجود ہو، اللہ رب العالمین کا خوف جس کے دل میں موجود ہو. حقیقی معنی میں وہی شخص قرآن مجید کی آیات سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے.
کہ جس کے دل میں اس بات کا خوف ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا، دوبارہ حساب و کتاب ہمارے اعمال کا ہوگا، وہی آدمی قرآن مجید سے حقیقی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہو وہی شخص حقیقی معنی میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت اور رہنمائی اللہ رب العالمین نے رکھی۔ پھر اللہ نے کہا کہ متقین کون ہیں؟ اللہ نے بیان کیا متقین کی صفات کو، آگے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان اور غیب کی باتوں پر یقین رکھنے والے ہیں۔ غیب کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جو باتیں غیب کی اپنی کتاب کے اندر یا اپنے نبی کے ذریعے احادیث کے ذریعے ہم کو بتائی، ان غیبی امور اور غیبی باتوں پر یقیناً مکمل طور پر ایمان رکھنا، یہ متقیوں کی پہچان اور متقیوں کی علامت ہے۔ غیبی باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں کہ جو ہمارے عقل اور ہماری حواس کے اندر نہیں آتی، یعنی ہم ان باتوں کو، ان چیزوں کو محسوس بھی نہیں کر سکتے یا ان کو دیکھ نہیں سکتے یا ان کو سوچ نہیں سکتے۔ اس قسم کی باتیں غیبی امور سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کا وجود، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کا اللہ کی جانب سے ہونا غیبی امور ہے، جنت کا پایا جانا غیبی امر ہے، جہنم کا موجود ہونا غیبی بات ہے۔ اللہ نے ہم کو بتایا، اللہ کے نبی نے ہم کو پڑھ کے سنایا اور ہم نے ایمان لے آئے۔ ہم لوگ کے یہاں ہاں یقیناً اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ کے فرشتے موجود ہیں، اللہ نے اس سے پہلے بھی آسمان سے کتابیں نازل کی، اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، قرآن کے اور اس دنیا کے بعد دوبارہ آخرت میں اٹھ کے ہم کو اٹھنا ہے، اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ تمام غیبی امور، یہ غیبی باتیں ہیں، اللہ اور اس کے نبی نے ہم کو بتائی اور ہم نے غیبی طور پر اندیکھے، بنا دیکھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہم ایمان لے کے آئے۔ تو اللہ نے کہا کہ متقیوں کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ عذاب قبر کا معاملہ بھی ہے۔ عذاب قبر کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں اور قبر کی ہولناکیوں کے بارے میں انسان کو، ایمان والوں کو بتایا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ عذاب قبر موجود ہے، تو یہ غیب پر ایمان لانا ہوا۔ تو غیب پر ایمان لانا یہ متقیوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان اور علامت ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ان کا انکار کرتے ہیں یا ان کی تعویل کرتے ہیں محض اس وجہ سے کہ وہ حدیثیں ان کے ذہنوں میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، بعض مسلمانوں نے عذاب قبر کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث کے اندر قبر کی سختیاں اور قبر کے عذابات کے بارے میں ایمان والوں کو بیان کیا۔ تو یہ جو غیبی امور ہیں اس پر ایمان لانا یہ متقیوں کی پہچان ہے، اور غیبی امور کا انکار کر دینا یہ کفار اور مشرکین کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار و مشرکین بھی انکار کرتے تھے ان باتوں کا کہ جو باتیں ان کے ذہن میں یا ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لہٰذا غیب پر مکمل طور پر یقین رکھنا یہ متقیوں کی پہچان اور متقیوں کی علامت ہے۔ پھر متقی کی دوسری علامت اللہ نے بیان کی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا، نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا، یہ بھی اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی علامت اور پہچان ہے۔ اور یقیمون الصلاۃ کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا، ساتھ ہی ساتھ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی نماز ہم کو پڑھ کے بتلائی ہے، سکھلائی ہے، اس طریقے کی نماز پڑھنا یہ بھی متقیوں کی علامت ہے۔ اور تیسری علامت، تیسری نشانی متقیوں کی اللہ نے بیان کی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ایمان والوں کو دے رکھا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو، زیادہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ بھی ایک ایمان والے کی، اللہ سے ڈرنے والے اور متقیوں کی پہچان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو جو ہم مال زیادہ دیتے ہیں وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ بات اللہ نے نہیں کی،
بلکہ اللہ نے کہا کہ جو کچھ بھی مال ہم ایمان والوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ 1 کروڑ ہو، 1 روپے میں سے بھی آدمی اللہ سے اگر ڈرنے والا ہو تو اس کا ایک حصہ انفاق اور صدقہ اور خیرات میں لگا سکتا ہے. اور اگر اللہ کی ہدایت، اللہ کا ڈر موجود نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں روپے رہنے کے باوجود بھی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا. تو اللہ نے متقیوں کی علامت بیان کی کہ جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے، چاہے کم یا چاہے زیادہ، ہر مال میں سے مال کا ایک حصہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ اور انفاق کے لیے نکالتے ہیں. یہ متقیوں کی علامت اور متقیوں کی 3 اللہ رب العالمین نے نشانیاں بتائی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.